اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور نالج میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کو سکپ مت کیجیے گا۔ چند منٹوں کی ویڈیو ہے، تو آپ اس کو لازمی سنیے گا اور دوسروں تک بھی لازمی پہنچائیے گا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو ہمارا کام اپنی محنت سے نکل جائے اور بغیر کسی سفارش کے نکل جائے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بھی اور بڑے کاموں کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی سفارش ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی اپنا تعلق ڈھونڈیں، تاکہ ہمارا وہ کام آسانی سے اور احسن طریقے سے ہو جائے۔ تو آج میں ایک ایسی سفارش کے متعلق بات کرنے لگا ہوں۔ آج ایک ایسی سفارش کا ذکر ہوگا کہ جو قبول سفارش ہوگی، اور کل قیامت کے دن وہ سفارش کرنے والا اپنے جس کے حوالے سے وہ سفارش کرے گا، جب تک اس کی سفارش قبول نہیں ہو جائے گی، وہ اللہ سے جھگڑے گا۔ یعنی وہ اللہ کے سامنے اپنے اس انسان کی سفارش کرے گا جو اس کے پڑھنے والا ہوگا اور اس کو باقاعدگی سے پڑھنے والا ہوگا۔ جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف ہے، اور قرآن پاک کے اندر ہمیں دو صورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر ملتا ہے۔ اس میں پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے صاحب کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو یقیناً یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ سورہ ملک سفارش کرتی ہے، شفاعت کرتی ہے، اور اس کی سفارش قبول بھی ہوتی ہے، یعنی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس حدیث کا ذکر جو ہے وہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2891 ہے، اور اسی طریقے سے جو ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1400، تو وہاں پہ بھی یہی ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ سورۃ تبارک الذی قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے اور سفارش کرنے والی ہے، اور اللہ کے ہاں سفارش قبول کروانے والی ہے۔ تو گزارش ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ اکثر ہم نے یہ سنا کہ انبیاء جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، صالحین پریشان ہوں گے، بڑی بڑی ہستیاں پریشان ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال کی طرف جوڑا ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری جو ہے وہ نجات ہو جائے۔ تو اس نجات میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور خصوصاً تبارک سورہ ملک اور سورہ سجدہ جو ہیں ان کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی 2 احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو، عذاب قبر سے اس کو نجات ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے حوالے سے، دنیا کی زندگی کے حوالے سے جہاں ہماری رہنمائی کی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا، ہماری جو ہے وہ یہ رہنمائی بھی کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس طریقے سے کامیاب کروا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب ہر ایک جو ہے وہ اپنی جان کے اس کو لالے پڑے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے ہی رحمت للعالمین جو ہیں انہوں نے کتنے ہی احسن طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ ہم یہ اعمال اختیار کر لیں تو یہ کل کو ہماری سفارش کریں گے، اور یہ سفارش بھی ایسی ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرے گا۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ اپنے پڑھنے والے کے حوالے سے اس وقت تک اللہ سے جھگڑے کرتی رہیں گی جب تک کہ اس کی بخشش نہ کروا لیں۔ تو کتنا ہم پہ احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں وہ اعمال بتا دیے تاکہ ہم اپنی نجات جو ہے وہ کروا سکیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے
کہ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، ان صورتوں کو پڑھنے کا، اور اپنے جو دوسرے دوست احباب ہیں ان کو بھی کہیں۔ تو آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ یہ پیغام خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ میرے اور آپ کے کہنے سے جو بھی اس عمل پہ آ گیا، تو اللہ رب العزت نے اتنا پیارا نظام بنایا ہے کہ اس کو نیکی اس کے عمل کے جتنا اس کا عمل ہوگا، جس قدر وہ اس عمل میں اخلاص ہوگا، اس کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اس عمل کرنے والے کا جو اجر ہے، جس کو ہم نے کہا ہوگا، ہمیں اس کا پورا مقبول اجر ملے گا۔ تو آپ لازمی اس کو آگے شیئر کیجئے گا اور اپنا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔